نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ انگریزی کوئی علم نہیں ہے، انگریزی کوئی علم نہیں ہے، اس کو دین سے کیا تعلق، بلکہ اس کو پڑھ کر تو اکثر دین سے بے تعلقی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی اسے انگریزی سیکھنا اسے فن تو کہہ سکتے ہیں، فنون سے تو اس کا تعلق ہو سکتا ہے لیکن علم سے تعلق نہیں ہو سکتا. اور کہنے کو تو دنیاوی تعلیم کو علم کہہ دیا جاتا ہے، لیکن دنیاوی جو بھی تعلیم ہے اسے فن کہہ سکتے ہیں، علم نہیں کہہ سکتے. ڈاکٹری ایک فن ہے، انجینئرنگ ایک فن ہے، اسی طرح سے اور بہت سے شعبے ہیں، تو اسے فنون میں تو شمار کیا جا سکتا ہے. لیکن علم اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنے، اور وہ صرف علم دین ہے، وہ قرآن کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے. رہی یہ بات کہ انگریزی تعلیم جو ہے، اس انگریزی تعلیم سے منع نہیں کیا جاتا. آج کے زمانے کی اگر ضروریات ہیں تو بچوں کو پڑھانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ انگریزی تعلیم، انگریزی اسکول اور اچھی تعلیم، اچھے اسکولوں کے چکر میں دینی تربیت نہ کی اور آگے جا کے اس کا دین ہی محفوظ نہ رہا. تو اس سے بچانا چاہیے. اور پہلے وقت میں جب انگریز ہندوستان میں آیا تو انگریز کو دیکھ کر لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے، پھر انگریز کی نقل اتارنے لگے. اب وہ جاہل آدمی بھی تھا، جیسا انگریز لباس پہنتا تھا ویسا لباس پہننے لگے. وہ انگریز جو ہے ٹیڑھا منہ کر کے اردو بولتا تھا، اسے اردو تو آتی نہیں تھی تو منہ ٹیڑھا کر کے بولتا تھا، تو یہ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے لگے. اور اس جیسا ہیٹ، اس جیسی پینٹ اور شرٹ اور کوٹ، یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھیں. کیا تھی؟ نقالی تھی. ان جیسا بننا چاہتے تھے. پھر اس سے بڑھ کر یہ خرابی ہوئی کہ اس زمانے میں جو مالدار لوگ تھے انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے لندن بھیجا. اب اس زمانے میں اسے ولایت کہتے تھے، اور چونکہ انگریز کی حکومت تھی تو ویزا تو تھا نہیں، ویزا تو کھلا تھا، وہ ایک ہی ملک کہلاتا تھا، پھر تو برطانیہ بھی اور ہندوستان بھی. تو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجا. لیکن خرابی کہاں پر آئی کہ جب ان بچوں کی دینی تربیت نہیں کی گئی، دینی تربیت، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہی کا شکار ہو گئے، دین ان کا جاتا رہا. اور پھر ایسے ایسے واقعات پیش آئے. ایک واقعہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص کا بیٹا ولایت سے پڑھ کر، یعنی لندن سے پڑھ کر ہندوستان پہنچ رہا تھا. بحری جہاز کا سفر ہوتا تھا تو جہاز بمبئی کی بندرگاہ پر آتا تھا، وہاں سے پھر ریل کے ذریعے اپنے اپنے شہر لوگ چلے جاتے تھے. تو کسی شہر میں ان کے ایک دوست رہتے تھے، انہوں نے خط لکھا کہ بھائی میرا بیٹا ولایت سے پڑھ کے آ رہا ہے اور فلاں ریل سے، ٹرین سے وہ گزرے گا اور آپ کے شہر سے گزرے گا،
آپ ذرا اسٹیشن پہ جا کے اس سے مل لینا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ تو ملنے کے لیے چلے گئے، رمضان کا مہینہ تھا۔ اب دیکھا کہ وہ رمضان کا مہینہ کھلے عام وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا روزہ نہیں ہے۔ اس کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ کہا رمضان کیا ہوتا ہے؟ مہینے تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، نومبر، دسمبر، یہ مہینے ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ اب انہیں دکھ ہوا، انہوں نے پھر اپنے دوست کو خط لکھا کہ بھائی تم نے اسے پڑھنے کے لیے تو ولایت بھیج دیا، لیکن یہ نہ سوچا کہ اس کے ایمان کا کیا بنے گا۔ اسے تو مہینے رمضان کے مہینے کا معلوم نہیں ہے، اسے تو روزے کی عبادت کا معلوم نہیں ہے۔ اس لیے آج بھی ایسے اسکول موجود ہیں ہمارے یہاں کہ بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں، لیکن ان میں پڑھنے والے اکثر بچے دین کے معاملے میں بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس تعلیم کا اثر ہے کہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک تو تعلیم سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن ابھی جمعے میں بھی یہ بات میں عرض کر رہا تھا ابھی جمعے سے پہلے کہ اپنی شناخت کو باقی رکھنا چاہیے، اپنے چہرے کو نہیں بگاڑنا چاہیے۔ اب ان اسکولوں میں کیا ہے، آج بھی وہ اسکول موجود ہیں، ہمارے ملک میں موجود ہیں، وہاں پر وہ ان کی شناخت کو مٹاتے ہیں اور انہیں انگریزی پڑھا کر انگریز بناتے ہیں۔ تو انگریزی پڑھنے سے منع نہیں کیا جاتا، انگریز بننے سے منع کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا دین باقی رہے، ایمان باقی رہے، آپ انگریزی پڑھیے، اور ایسی انگریزی پڑھیے جیسے مولانا محمد علی جوہر نے پڑھی تھی۔ کیسی انگریزی پڑھی تھی کہ جب کراچی کی خالق دینہ ہال میں انگریز کی عدالت لگی ہوئی تھی اور وہاں پر مقدمہ چل رہا تھا، تو مولانا محمد علی جوہر اس انگریز کی گرامر کی غلطیاں پکڑ کے اس کو بتا رہے تھے کہ تم انگریز ہوگا، تم انگریزی غلط بولتے ہو، تو انگریزی پڑھنی ہے پھر ایسی پڑھو، لیکن اپنا دین ایمان تو بچاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کا جب انتقال ہوا، ان کی تدفین فلسطین میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی غلام ملک میں مرنا نہیں چاہتا، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی غلام ملک میں میری تدفین کی جائے، اس سے بہتر ہے میری تدفین وہاں کی جائے۔ وہاں انتقال ہوا، وہیں تدفین ہوئی، کیونکہ انگریز یہاں پہ قابض تھا، غاصب تھا، آیا تھا تجارت کے بہانے، قبضہ کر لیا ملک پر۔ تو پھر انگریزی ایسی پڑھنی چاہیے کہ دین ایمان بھی بچا رہے، اور ایسی پڑھو کہ انگریز کو پڑھا دو۔ اور جب وہ تقریر کرتے تھے انگریزی میں، تو بڑے بڑے انگریزی دان اپنی انگریزی کی غلطیوں کی تقریر سے دور کرتے تھے، ایسی انگریزی تھی۔ ایک اور واقعہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب تھے، پٹھان تھے، انہوں نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ بچہ پڑھ کر واپس آیا تو اس کی خوشی میں کہ بھئی ولایت سے پڑھ کر آیا ہے، گریجویشن کر کر آیا ہے، تو ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور سارے اعزاء، اقربا، دوست، رشتہ دار سب کو بلایا۔ تو جب سب لوگ جمع ہو گئے، مرد بھی خواتین بھی، بہت بڑی دعوت تھی، بڑے رئیس آدمی تھے، انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بھئی بیٹا اب میں یہ چاہتا ہوں تم پڑھ تو لیے، اب ایک ذمہ داری میرے ذمہ ہے، وہ آپ کی شادی کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس فریضے سے بھی میں فارغ ہو جاؤں، سبکدوش ہو جاؤں، کوئی رشتہ تمہیں پسند ہے تو بتاؤ، تو میں تمہاری شادی اس سے کر دوں۔ تو اس نے اپنی پھوپھی کی طرف ہاتھ رکھا، اشارہ کیا اس سے میری شادی کر دو۔ اس نے کہا اس سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ محرم ہے۔ کہتا محرم کیا ہوتا ہے بھائی، اس کا رشتہ تمہارے ساتھ ایسا ہے۔ بولی یہ کیا ہوتا ہے، عورت ہے نا، عورت کی شادی مرد سے ہو سکتی ہے۔ اللہ کو اس کو سمجھایا، وہ نہ مانا کہ جی شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا۔ وہی پٹھان تھا، بندوق لایا، اسی محفل میں اس نے گولی مار کے ختم کر دیا اس کو۔ تو یہ ایسی انگریزی تعلیم نہیں۔ اس لیے حضرت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ انگریزی کوئی علم نہیں ہے، اس کو دین سے کیا تعلق، کیونکہ آج بھی بہت سے لوگ ایک نقلی انگریز بنتے ہیں۔ بھئی شریعت نے جہاں تک انسان کو
اجازت دی ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کی اگر کوئی ایسی نوکری ہے، کسی کی جاب ایسی ہے، کہتے جی آپ کو پینٹ پہن کر آنا پڑے گا، کوٹ پہن کر آنا پڑے گا، یا کہیں اگر ٹائی لگانی پڑے گی، تو مجبوری کے اندر تو علماء اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لو، لیکن پھر باہر نکل کر تو ٹائی لگا کے نہ گھومو، باہر نکل کر تو کوٹ اور پینٹ کے ساتھ نہ گھومو، پھر اپنے اسلامی لباس کے اندر آ جاؤ۔ کس نے کہا کہ اس لباس کے اندر رہو؟ لیکن وہی ذہنی طور پر جب آدمی غلام بن جاتا ہے تو پھر ان کی تشبہ کے اندر رہنا چاہتا ہے، تشبہ کے اندر۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت سے بینک اسلامی ہیں، لیکن اسلامی بینک میں لباس انگریزی ہے۔ بھئی یہ کیا تک ہے؟ کیا آدمی شلوار قمیض پہن کر کیا وہ کام نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کام کر سکتا؟ لباس کا اور کام کا کیا تعلق ہے؟ لیکن وہی ایک انگریزی ذہنیت، ان سے متاثر ہونا کہ دفتر میں کام کرنا تو پینٹ کے ساتھ کام کرنا ہے، اس کے بغیر گویا کہ کام ہوگا نہیں۔ تو بڑے بڑے کام کرنے والے موجود ہیں جنہوں نے بڑی بڑی نوکریوں کو اس لیے ٹھکرایا بھئی یہ لباس ہم نہیں پہن سکتے، اللہ نے بہت اچھی روزی دے دی، اس سے اچھی نوکری دے دی۔ تو روزی کا تعلق لباس کے ساتھ کیا ہے کہ انگریزی لباس پہننے سے وہ اچھی روزی ملے گی، یہ کوئی زیادہ نفع کاروبار میں ہوگا؟ پھر بعض جگہ تو مجبوری ہے اور بعض جگہ تو مجبوری بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کا اپنا ذاتی کاروبار ہے، اس کو کیا مجبوری ہے انگریزی لباس پہن کر وہ جائے؟ اس کو کس نے منع کیا ہے؟ بھئی تو سیٹ ہے، تجھے تو اللہ نے تجارت دی ہے، تجھے تو مالک بنایا ہے، تو کیوں غلامی کے اندر مبتلا ہوتا ہے؟ لیکن وہ ذہنی غلامی جو ہے نا، وہ ذہنوں سے نہیں نکلا کرتی، وہ بڑی مشکل سے نکلا کرتی ہے۔ تو اس لیے انگریزی پڑھنے سے منع نہیں کیا جاتا، انگریز بننے سے منع کیا جاتا ہے۔ اب اس زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہوا، انگریز کے دیکھا دیکھی کہ وہ چھری، کانٹے، چمچ، ٹیبل، کرسی سب مسلمان گھروں میں آنے لگا۔ پہلے سادگی تھی، سنت کے مطابق نیچے بیٹھ کے کھاتے تھے، کہا جی انگریز تو ٹیبل پہ کھاتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، تو گھر میں ٹیبل بھی ہونی چاہیے، کرسی بھی۔ انگریز کے گھر میں تو لیمپ بھی ہے، تو پھر لیمپ بھی ہونا چاہیے، پھر بجلی کا کنیکشن بھی ہونا چاہیے۔ بجلی نہیں تھی پہلے، کہیں کہیں بجلی ہوتی تھی، ورنہ وہ لیمپ جو ہے وہ مٹی کے تیل کے لیمپ جلا کرتے تھے۔ تو اس لیے اپنی شناخت کو نہیں مٹانا چاہیے حتی الامکان۔ مجبوری کی حالت الگ ہے کہ جہاں فتوے کی روح سے اجازت ہے، وہ ایک الگ حالت ہے، لیکن اس سے ہٹ کر پھر اس غلامی کو اپنے پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ اپنے گھر کا، اپنے پوتوں کا واقعہ بیان فرماتے تھے کہ جب یہ بچے صبح کو اسکول جاتے ہیں تو اسکول کے ڈریس میں ہوتے ہیں، تو یہ سلام کر کے نہیں جاتے، اور جب دوپہر کو آتے ہیں کرتا شلوار پہن کر جب مدرسے جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی صبح آپ سلام کیوں نہیں کرتے اور دوپہر کو جاتے ہو تو سلام کر کے جاتے ہو؟ تو کہا کہ جب ہم اسکول کے ڈریس میں ہوتے ہیں ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم سلام کریں۔ یعنی اس لباس کی بھی ایک نحوست ہے نا، کہ ان کی نسبت ان کی طرف ہے، اس لباس کی جو نسبت ہے۔ تو بچے بھی اس چیز کے اثر کو محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم اسکول کا ڈریس پہنے ہوتے ہیں، یعنی پینٹ اور شرٹ، تو پھر ہمارا دل نہیں چاہتا کہ سلام کریں، اور جب اس سادے لباس میں آ جاتے ہیں تو وہی بات اس لباس کے ساتھ آدمی میں اینٹ مروڑ آتی ہے، کچھ اپنے کو سمجھنے لگتا ہے، تو لباس سے سمجھنے لگتا ہے، اور جب سادہ لباس میں ہوتا ہے تو پھر اس میں انکساری آتی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو کرتا شلوار ہے یا یہ سادہ لباس ہے تو یہ سنت کے قریب ہے، بہت سنت کے قریب ہے، تو ظاہر ہے کہ جو چیز سنت سے قریب ہوگی اس میں انکساری پیدا کرنے والی ہوگی، عاجزی پیدا کرنے والی ہوگی۔ اتباع سنت کے اندر یہی اثر ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا اس کی طبیعت میں عاجزی، انکساری آتی ہے، اور اس سے ہٹ کر چلنے والا پھر وہ اپنے کو اکڑ کا اور شکار ہوتا ہے، بڑائی کا شکار ہوتا ہے، وہ کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کر اپنے کو بڑا آفیسر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی مجھ سے بڑا تو کوئی آفیسر نہیں ہے۔ ارے بھائی تجھ سے بڑے بڑے بھی آئے، دنیا میں چلے گئے، آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ عزت اگر ہے تو دین کے ساتھ ہے، احترام اگر ہے تو دین کے ساتھ ہے، بھلا ان چیزوں میں عزت ہے تو وہ کام کرو کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی عزت باقی رہے۔
لوگ عزت اور احترام سے نام لے لیں، کوئی یہ نہ کہے یار بڑا فرعون آدمی تھا، یہ تو بڑا ایسا تھا اور ویسا تھا، اور ایسا ہوتا ہے۔ دفاتر کے اندر جو افسران اپنے ماتحت عملے کے ساتھ نفرت کا، حقارت کا برتاؤ کرتے ہیں، سختی کا برتاؤ کرتے ہیں، ظاہر ایک ماتحت ہے وہ کچھ نہیں کہتا، ایک ملازم ہے کچھ نہیں کہتا، لیکن پیچھے سے گالیاں بھی دیتا ہے، پیچھے سے برائی سے ذکر بھی کرتا ہے، پیچھے سے اسے فرعون بھی کہتا ہے، بد دعائیں بھی دیتا ہے، کس لیے کہ اس کرسی کا نشہ ہے۔ تو کتنے دن کی یہ کرسی ہے؟ تو زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ اللہ کا بن کر اللہ کی اطاعت کے ساتھ، نہ کرسی کا نشہ ہو، نہ مال کا نشہ ہو، کسی چیز کا نشہ نہیں، اللہ کی محبت کا نشہ ہو بس۔ اور جب اللہ کی محبت کا نشہ ہوگا تو پھر اللہ کی مخلوق سے نفرت نہیں ہوگی، بات بات پر چکارا نہیں ہوگا، بات بات پر کسی کو لان تان نہیں کرے گا، برا نہیں کہے گا، پھر اگر کہیں سے کوئی خرابی بھی پیش آئے گی وہاں بھی محبت کا برتاؤ کرے گا، اور اللہ نے اس میں عزت رکھی، احترام رکھا ہے۔ اس لیے انسان اپنی طرف سے بھلائی کرنے والا بن جائے، نرم برتاؤ کرنے والا بن جائے، اللہ اس کی عزت اور احترام کو بڑھا دیتا ہے۔ غصے سے، جذبات سے کبھی عزت اور احترام نہیں ملتا، لوگ پیچھے سے گالیاں بکتے ہیں، پیچھے سے برا کہتے ہیں۔ اور میں نے خود دیکھا، بہت سے لوگوں کو سنا، دیکھا کہ میڈیکل ریپ ہے نا، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اب جاتے تو اپنے مطلب کے لیے ہیں، لیکن جب باہر نکل کے کہیں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، کہیں ہوٹل پہ، کہیں چائے کے ڈھابے پہ بیٹھتے ہیں، ڈاکٹروں کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور سامنے جا کے سر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہیں ڈاکٹروں کے رویے بھی غلط ہوتے ہیں، وہ رویے انہیں اس بات پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ باہر جا کے گالیاں دیتے ہیں۔ تو اپنے رویے ہمیں درست کرنے چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے، اللہ کی مخلوق بھی درست ہو جائے گی، ان کے رویے بھی درست ہو جائیں گے، پھر ہمارا ذکر برائی سے نہیں ہوگا، پھر ہمارا ذکر اچھائی سے ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارغنا وارغ عنا وارغنا وارغ عنا۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.